وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال عز وجل: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. وقال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من موته لأدرككم رزقه كما يدرككم الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن يظهر موت الفجاءة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سورت آل عمران آیت 185، سورت قصص آیت 88، سورت رحمان اس کی آیت نمبر 26-27، سورت النساء آیت نمبر 78، سورہ احزاب آیت 16، سورت الجمعہ آیت نمبر 8، سورہ آل عمران آیت 154 اور سورہ قاف کی آیت 19۔ یہ میں نے اپنے خطبے کے دوران تلاوت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جسے آپ کے جانثار، وفادار، عظیم الشان صحابی ابن صحابی جابر بن عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، السلسلہ الصحیحہ میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے معجم طبرانی کی ایک روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نے خطبے کے دوران آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمارے اس مجمع کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم اس مجمع کو ان مجمعوں میں سے ایک بنائے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مجالس ختم ہوتی ہیں، اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم، تم کھڑے ہو جاؤ اس حال میں کہ اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ اللہ ہمارا اکٹھا ہونا اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہماری مغفرت اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آج کل ہم بہت کثرت کے ساتھ مساجد کے اسپیکروں سے اعلانات سن رہے ہیں۔ چند دنوں سے میرے علم کے مطابق کوئی ایک ایسا دن نہیں گزرا جس میں ہم نے متعدد اعلانات نہ سنے ہوں۔ فلاں علاقے میں فلاں فوت ہو گیا، فلاں شخص بالکل ٹھیک ٹھاک تھا کسی کے پاس بیٹھا اور فوت ہو گیا، فلاں بیمار تھا ہسپتال میں داخل تھا فوت ہو گیا۔ 5 دفعہ ایک گھر سے 3 جنازے اٹھ رہے ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جس رب نے ہماری تخلیق اور ہماری پیدائش کا فیصلہ فرمایا اس نے ہماری موت بھی پہلے سے لکھ دی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے فرق ہوتا ہے کہ اچانک موت آ گئی اور بیماری کے بعد آ گئی۔ اس رب کے ہاں اچانک نہیں ہے، اس نے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا فلاں دن فلاں جگہ پر اس شخص کی موت آئے گی۔ اس لیے اللہ کے لیے اچانک نہیں ہے۔ یہ جو اچانک کی بات کی جاتی ہے یہ ہمارے علم کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید نے اتنا کثرت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ قرآنی مضامین پڑھیں تو توحید کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس موضوع کو ذکر کیا گیا ہے وہ آخرت ہے، وہ موت ہے۔ اور اسے ماننے سے کوئی انکاری بھی دنیا میں نظر نہیں آتا، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، سب موت کو مانتے ہیں۔ اللہ کے ماننے والوں میں اختلاف ہے، کمیونسٹ داہریہ اللہ کو نہیں مانتے، یہود نصارہ ہندو سکھ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کوئی آخرت کو نہیں مانتا، کوئی صحابہ کرام کو نہیں مانتا، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے مسلمان بھی مانتا ہے اور کافر بھی مانتا ہے۔ اور کیوں نہ مانے؟ اس لیے کہ جب اس کی نظر پڑتی ہے اپنے دادا پہ تو دادا نظر نہیں آ رہا ہوتا، دادا کے باپ پہ نظر پڑتی ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اگر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں 4تھی 5ویں نسل تک تو اس کی قبر کا پتہ بھی ہمیں نہیں ہوتا کہ اس کی قبر، ہمارے دادا کے دادا کی قبر کہاں ہے۔ اللہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ میرے رب کا اعلان ہے، جو نفس ہے جس میں سانس چل رہی ہے، جو جاندار ہے، جو زندہ ہے، اس نے موت کو چکھنا ہے۔
یہاں لفظ استعمال کیا ذائقۃ الموت، ذائقہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، موت کا بھی ایک ذائقہ ہے۔ یا تو یہ اتنا شیریں ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس ذائقے کے مقابلے میں انسان کو بھول جاتی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، مرنے والا یا تو مرتا ہے اس حال میں کہ فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے جنت سے ریشمی رومال لے کے آتے ہیں، ایک معطر خوشبودار مشک اور عنبر کے ساتھ، جب اس کو کھولتے ہیں اس کے سامنے، اس کی روح اس خوشبو سے ایسی معطر ہوتی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، جیسے گرہ آسانی سے کھل جاتی ہے وہ روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ موت کا ایک ذائقہ ہے۔ جب میدان حشر میں اپنی قبروں سے انسان اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے نا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں انسان جب اس وقت کھڑا ہوگا اس وقت بھی اس کی زبان پہ موت کی لذت اور ذائقہ ہوگا، یا تو اس کی انتہائی شیرینی ہوگی اور یا پھر نہایت کڑواہٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دوسری موت سے اور دوسری طرح روح کے قبض کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اب سورہ قصص کی آیت نمبر 88 اٹھا کے پڑھیں گے، بالکل واضح اعلان ہے کہ دنیا میں جو بھی ہے سب ہلاک ہوں گے۔ ہالک الا وجہہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے اوروں کو۔ کل من علیہا فان، قرآن مجید کی دلہن سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اٹھا کے پڑھیے، کل من علیہا فان۔ اس روئے زمین پر، سطح زمین پہ جو بھی آج پھر رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سونگ رہا ہے، سوچ رہا ہے، ایک وقت آئے گا فان، فنا ہو جائے گا۔ فنا ہونے کا مطلب، اب فنا دو طرح کی ہے، ایک ہے کسی کا تذکرہ بھی فنا ہو گیا، جس کو کہتے ہیں قصہ ہی ختم ہو گیا، ایک وہ ہے جس کا بدن دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا تذکرہ قیامت تک محفوظ ہے۔ انبیاء کا تذکرہ ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، حضرات محدثین کا ہے۔ آج خطیب خطبہ دیتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم ایک طالب علم کو بتا رہا ہوں، طالب علم کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آتا ہے تو ہم بعد میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا۔ انس بن مالک حضور کے خادم ہیں، سیدنا ابو ہریرہ حضور کے خادم ہیں، صحابی ہیں۔ صحابی کا خادم کا ذکر پہلے آ رہا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے، پھر حدیث بیان ہو رہی ہے۔ اور ہمارے ہاں جب حدیث کی سند پڑھی جاتی ہے نا، تو سند میں کیا ہوتا ہے، جب ہم سند پوری پڑھتے ہیں تو پوری سند میں کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا، اس سے اس کے استاد نے بیان کیا، یوں سلسلہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح ملتے 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 صحابی رسول تک پہنچتا ہے، اور صحابی رسول کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ زنجیر میں نیچے والا بھی محفوظ ہو گیا، اس کا تذکرہ بھی محفوظ ہو گیا۔ آج
صحیح بخاری پڑھنے والا، مسلم پڑھنے والا، ابو داؤد پڑھنے والا، حدیث کی کوئی کتاب پڑھنے والا فارغ التحصیل عالم ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس کی سند اس کے پاس نہ ہو۔ سند نہیں ہے تو وہ عالم ہی نہیں ہے۔ سند اس کے پاس ہے، اس کو کہیے حضرت سند بتائیے، آپ اس سند کو پڑھیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ اجازنی الشیخ، مجھے اجازت دی اس حدیث کے بیان کرنے کی، اس کتاب کو بیان کرنے کی میرے استاد فلاں نے فلاں نے فلاں نے، پوری سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو ہم نے کون سی فنا چاہنی ہے؟ ایک تو وہ فنا ہے کہ دنیا سے ہم منتقل ہو گئے دوسرے جہان میں، اس سے تو کوئی مفر نہیں، اس سے کوئی فرد بشر، کوئی جاندار خلاصی نہیں پا سکتا، یہ تو طے ہے۔ آپ نیک اور صالح ہو جائیں تب بھی نہیں ہو سکتا۔ جب انبیاء کرام اس دنیا سے سفر کر کے سفر آخرت پہ نکل چکے ہیں، لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول اللہ فيها مخلدا، اگر اس دنیا میں ہمیشہ کسی نے رہنا ہوتا تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک یہاں ہوتی۔ دنیا سے تشریف لے گئے، سفر پہ جانا ہے اور سب نے جانا ہے، تو وہ فنا نہیں ہے جس میں تذکرہ آپ کا باقی رہ جائے۔ اصل فنا تو یہ ہے کہ آپ کا تذکرہ مٹ گیا، آپ کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان شانئک هو الابتر، آج ابو جہل کا، فرعون کا، شداد کا، قارون کا، ان لوگوں کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن یہ تذکرہ اچھا نہیں ہے ان کا، یہ کوئی ذکر خیر نہیں ہے، ان کا نام مٹ چکا ہے۔ تو ہم نے کون سی فنا چاہنی ہے؟ موت کی صورت میں وہ تو ہے، اللہ کریم اس دوسری فنا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ جاوید فرمائے، ہمارے تذکرے کو اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک خیر کا تذکرہ بنائے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ پچھلوں میں میرا تذکرہ خیر جاری فرما، میرا اچھا تذکرہ جاری فرما۔ دنیا سے ہر انسان جا رہا ہے لیکن کسی کا تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ جان چھوٹ گئی، وہ دھرتی پہ بھی بوجھ ہوتا ہے، وہ زمین پہ جب قدم رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کا ٹکڑا اس سے پناہ مانگتا ہے، اور جب کل جب اس کی موت آتی ہے، اس موت کے وقت اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ قبر کی مٹی بھی، وہ گڑا بھی اس کو مبارکباد نہیں کہتا، اہلاً و سہلاً نہیں کہتا، مرحبا نہیں کہتا، وہ کہتا ہے تیرا آنا نامبارک ہو، تو میرے اوپر چلتا تھا تو بھی مجھے برا لگتا تھا، آج میرے اندر آ گیا تو تو مجھ سے میرا سلوک دیکھ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، قرآن کہتا ہے بھاگو، بڑے بڑے مضبوط قلعے بناؤ، ان قلعوں کے اندر قلعے بناؤ، ان میں کمرے بناؤ، ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ نہ چھوڑو، اس میں چھپ کر کے بیٹھ جاؤ کہ ہم مریں گے نہیں۔ یدرککم الموت، موت تمہیں دبوچ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، مضبوط قلعوں میں رہو۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ بھاگنا فائدہ نہیں دے گا، نہیں بھاگ سکتے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، سورہ جمعہ کی آیت 8، جس موت سے تم بھاگتے ہو نا وہ موت تمہیں پکڑ لے گی، وہ تم سے مل کے رہے گی۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، میدان احد سے کچھ منافق بھاگ گئے، راستے میں 700 آدمی ایک طرف ہو گئے، جاؤ تم مرو، ہم نہیں مرنا چاہتے، ہم تھوڑی تعداد میں 3000 کے مسلح لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، اور 7 جملے کہتے ہیں کہ جو زخمی شیر ہوتا ہے
وہ زیادہ سخت ہوتا ہے، زخمی شیر کا حملہ بھی سخت ہوتا ہے۔ اب جو مشرکین مکہ ہیں ان کو 1 سال پہلے بدر میں شکست ہو چکی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں یہ ذلیل ہو چکے ہیں، شکست خوردہ اور زخم کھائے ہوئے یہ شیر آج بن کے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، اس لیے ہم نہیں مرنا چاہتے۔ جاؤ، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ہمیں لڑنا آتا ہی نہیں ہے بھائی، اگر ہم لڑنا جانتے تو ہم تمہارے ساتھ چلے جاتے، ہم نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ سامنے موت ہے۔ قرآن نے کہا جاؤ گھروں میں دبک کے بیٹھ جاؤ، دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ، جس رب نے تمہاری موت جس خطے میں لکھی ہے وہ موت تمہیں کھینچ کے لائے گی۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم گھروں میں ہو، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جس کی موت جہاں لکھی ہے وہ وہاں نکل کے آئے گا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی غشی آ گئی اور یہ حق ہے، اور اس وقت فرشتہ کہتے ہیں ذالک ما کنت منہ تحید، آیت 19-20 سورہ قاف، بندے جس سے تو بھاگتا تھا یہ ہے وہ، اب بھاگ کے دکھا۔ تو میرے بھائی یہ جو اعلان ہو رہا ہے جنازے کا، کثرت کے ساتھ لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، کوئی بیماری کے بعد مر رہا ہے، کوئی طویل بیماری کے بعد مر رہا ہے، کسی کو موت پیدا ہوتے ہی آ رہی ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہر طرح کے اندر اس موت کے نمونے اللہ نے دکھا کے بتا دیے کہ بابا جی یہ نہ سمجھیں کہ میری موت کو ابھی فاصلہ باقی ہے۔ اور چھوٹا سا بچہ، یا اللہ اس کو آپ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر اس نے مرنا تھا اور یہ مردہ پیدا ہونا تھا تو اس کو اللہ آپ نے کیوں پیدا کیا؟ اس کے پیدائش میں مقصد کیا ہے؟ علماء نے لکھا وہ حکمت ایک یہ ہے کہ یہ آدمی خواب غفلت سے جاگ جائے، اس کی آنکھ کھل جائے، یہ نہ سمجھے کہ میں 70 سال کے بعد جا کے مروں گا۔ موت ماں کے پیٹ کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ کتنے بچے ہمارے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے فوت ہوتے، علماء کہتے ہیں ان کا جنازہ نہیں۔ جس بچے نے پیدائش کے بعد حرکت کی ہو، ہلا ہو یا رویا ہو تو یہ زندہ پیدا ہوا ہے، اب اگر فوت ہوا تو اس کی جنازہ پڑھو۔ اتنی سی دیر میں موت ہو گئی تو اللہ کیوں پیدا کیا؟ عبرت کے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا کہ تم اس کی موت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو، یہ مت سمجھو کہ میری موت کو ابھی وقت باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قیامت کی علامات میں سے ہے، قیامت کے قریب ترین علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ چاند جب دیکھا جائے گا تو وہ پہلی رات کا چاند 2 راتوں کے برابر ہوگا۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہمارے سامنے بھی حل ہو جاتا ہے، رؤیت ہلال کے مسئلے میں ہمارے ملک میں ہمیشہ ہنگامہ ہے۔ اس دفعہ رمضان المبارک کا چاند دوسری رات کا تھا، بڑا تھا۔ ارے بھائی حدیث سنو ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ پہلی رات کا چاند دوسری رات کی چاند کی طرح ہوگا، بڑا ہوگا۔ انقلاب زمانہ کی طرف اشارہ ہے، حالات بدل جائیں گے، اب خیر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، سمجھایا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، آنکھیں کھولو، قیامت سر کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ پہلی رات کا چاند 2 کے برابر ہوگا۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بتائی، ان تتخذ المساجد طرقا، لوگ مسجدوں کو راستہ بنا لیں گے۔ جیسے راستے سے انسان گزرتا ہے، گزرگاہ میں اور عبادت گاہ میں فرق ہوتا ہے۔ آپ راستے سے گزرتے ہیں تو دل چاہا بیٹھ کے نہیں تو چلے گئے، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اس طریقے سے غفلت سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت دی، داخل فرمایا تو آپ کو کہا کہ تحیۃ المسجد پڑھو،
سب سے پہلے 2 رکعت ایسی نماز پڑھو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر میں بلا لیا. فرض تو پڑھو گے ہی پڑھو گے نا, سنت تو پڑھو گے ہی, نفل آتے ہی یہ پڑھو. قیامت کی علامات میں سے ان تتخذ المساجد طرقا, لوگ مسجدوں کو راستہ بنا لیں گے. جیسے راستے میں لوگ گزرتے ہیں, کھیلتے کودتے جاتے ہیں, کھاتے پیتے جاتے ہیں, ٹہلتے ہوئے جاتے ہیں. آج دیکھ لیجئے مساجد سیرگاہیں بن چکی ہیں یا نہیں؟ جو ذرا سی خوبصورت مسجد ہے وہ تماشا گاہ بن چکی ہے. ان یتباہی الناس فی المساجد, وہ علامات قیامت میں سے آپ نے فرمایا لوگ مسجدوں کی عمارتوں پہ فخر کریں گے. آؤ نا ساڑی مسجد دیکھو, آؤ ہماری مسجد دیکھو. کیوں؟ اس کا محراب اتنے کا ہے, اس کا ممبر اتنے کا ہے, اس کا مینار اتنا ہے. ارے بھائی مجھے یہ بتاؤ, اس مسجد کے محلے کے نمازی کتنے ہیں؟ اور وہ نمازی مسجد کی طرف متوجہ کتنے ہیں؟ ان کی جبین نیاز سے زمین کا مسجد کا کتنا ٹکڑا منور ہے, معطر ہے, ان کی سجدہ گاہ بنا ہوا ہے, ان کے سجدوں کی گواہی دے گا. میں اپنا اگر بتاؤں تو ان فانوسوں کے ساتھ اور ان رنگوں کے ساتھ اور ان ٹائلوں کے ساتھ میں کیا کروں؟ مسجد اس کا نام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا نقشہ ذرا پڑھیے, مسجد کو پڑھیے, کیسے مسجد تھی؟ گارے کی بنی ہوئی, مٹی کی بنی ہوئی, کھجور کی چھال, کھجور کے پتے اس کی چھت ہیں, بارش میں ٹپکتی ہے, زمین میں کیچڑ بنتا ہے. صحابی رسول دور سے کنکریاں اٹھا کے لا کے مسجد میں فرش کے طور پہ بچھاتے ہیں کہ کم از کم ان کنکریوں کے اندر کیچڑ نہیں بنے گا. بتاؤ وہ مسجد نبوی, وہ کچی مسجد, اور آج پہاڑ کی چوٹی پہ بنی ہوئی شاندار مسجد, یہاں فخر ہو رہا ہے. ان یتباہی الناس فی المساجد, آؤ مسجد دیکھو, مسجد کیسی شاندار بنی ہوئی ہے. مسجد کے شاندار ہونے سے سروکار نہیں ہے, نمازیوں کے شاندار ہونے سے اور عبادت گزار ہونے سے کام ہے. اللہ کہتے ہیں جی اچانک موت آ گئی. حدیث سنا رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس بن مالک حضور کے خادم ہیں رضی اللہ تعالیٰ, 10 سال تک حضور کی خدمت کی. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, حضور نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ ہے, پہلی رات کا چاند دوسری رات کے برابر نظر آئے گا, چاند بڑا ہوگا. دوسری علامت یہ ہے لوگ مسجدوں کو سیرگاہ راستہ بنا دیں گے. تیسری علامت کیا ہے؟ ان یظہر موت الفجاء, اچانک اموات عام ہو جائیں گی, اچانک موتیں ہو جائیں گی, پتہ ہی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک تھا, ابھی گھر سے نکلا, خبر آ گئی کہ وہ تو فوت ہو گیا. یقین نہیں کر سکتے, کیسے یقین کریں؟ ان یظہر موت الفجاء. ایک طرف تو یہ ہوگا, دوسری طرف یکثر الحرج, علامات قیامت میں سے حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا. یا رسول اللہ وما الحرج, حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل, قتل و قتال اتنا عام ہو جائے گا کہ مارنے والے کو, قتل کرنے والے کو پتہ نہیں کہ میں نے کیوں قتل کیا, اور مرنے والے کو بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو کس جرم میں قتل کیا گیا. تو ہمارے اخبارات میں یہ آ جاتا ہے راہ گزر کو گولی لگ گئی, راہگیر کو گولی لگ گئی. اموات ہیں, ان میں عبرت ہے کہ آنکھ کھول دو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفر آخرت پہ سب کو یقین ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سفید کپڑے کے اندر غسل دے کر, تھوڑا سا معطر کر کے, اس کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا کے چند حضرات چارپائی پہ قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں. ایک جرگہ اللہ کے سامنے جنازے کی صورت میں کھڑا ہوتا ہے, یہ اللہ کی تعریف کرتا ہے, الثناء للہ والصلاة علی النبی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے. اس کے بعد یہ مغفرت کی دعا کرتا ہے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا. میں اکثر یہاں پہ کہا کرتا ہوں کاش ہم ان عبادات کے لفظوں پہ غور کریں کہ یہاں مقصد کیا ہے. اللہم اغفر لحینا, اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما, ومیتنا, اور مردوں کی فرما. سامنے پڑی ہوئی چارپائی
ہم پڑھنے آئے ہیں جنازہ اور اس میت کے لیے دعائے مغفرت کرنے آئے ہیں، لیکن ہم پہلے کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا، زندوں کی مغفرت فرما، پھر مردے کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر زندہ ہی قابل مغفرت نہ ہو تو یہ دوسرے کے لیے کیا دعا کرے گا؟ وہ پانی جو پانی خود پاک نہ ہو وہ کسی کو پاک کر سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہم اغفر لحینا، اللہ سے معافی مانگو کہ زندوں میں تم بھی آ جاؤ گے، تمہاری اللہ مغفرت کرے گا، تو پھر وہ میتنا، تمہاری دعا میت کے حق میں بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ خالی جا رہا ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ انسان خالی ہاتھ جا رہا ہے، نہیں 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 نہیں، اس کے یہ ہاتھ تو خالی ہیں لیکن یہ اپنے ساتھ ایک زبردست قسم کی بوجھ کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، یا وہ نیکیوں کا بوجھ ہے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے جا رہا ہے، یا پھر اپنے ساتھ بدیوں اور برائیوں کا بوجھ لے کے جا رہا ہے۔ کیوں خالی جا رہا ہے یہ؟ یا تو اس کو یہ خوشخبری مل رہی ہے یا ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان۔ او مبارک روح جو مبارک جسم کے اندر تھی، تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو، نکل جا جنت کی طرف، راحت کی طرف۔ آج سے تیرے بعد تکلیفیں ختم، آج کے بعد تیرے اوپر مشقتیں ختم، غم ختم، بروح وریحان، جاؤ جنت کے اندر مزے کرو، اب راحت اور تعب نہیں، اب پریشانی نہیں، ورب راض عنک غیر غضبان، اب اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، وہ بھی تجھ پہ ناراض نہیں ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ یہ قرآن نہیں کہتا؟ موت کے وقت فرشتہ اس کے پاس کھڑے ہو کے کہتا ہے خوش ہو جاؤ، مت گھبراؤ، غم نہ کرو، ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھے۔ آج میرے موبائل کے اندر دو سمیں پڑی ہوئی ہیں، دو موبائل ہیں، 6 موبائل ہیں، بڑے بڑے دو موبائل تختوں کی طرح ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اور اس میں 4 سمیں پڑی ہوئی ہیں، 4 نیٹ ورک ہیں، اور دکان کے اندر بھی نیٹ ورک، دکان کے اندر بھی انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، گھر میں بھی لگا ہوا ہے، سم میں بھی لگا ہوا ہے، پی ٹی سی ایل میں بھی لگا ہوا ہے، ڈی ایس ایل بھی لگا ہوا ہے۔ کوئی ایک طرف سے ذرا سا اس میں انقطاع ہو، کٹوتی ہو، ہمیں برداشت نہیں ہے۔ رات کو 3 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے نیٹ ورک آج چل رہے ہیں۔ ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان میں سے سارے نیٹ ورک بند ہو جائیں، ہماری زندگی بند ہو جاتی ہے، نظام زندگی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ عقل کی آنکھ کھولو، ہوش کے ناخن لو، یہ سارے نیٹ ورک ایک دن بند ہو جائیں گے، جس دن تیری روح کا نیٹ ورک بند ہو جائے گا، جس دن یہ روح نکل جائے گی۔ یہ نیٹ ورک بند ہو گئے، اب قبر کے اندر رکھا، اب یہ سارے یہ جیز اور یہ سارے ختم۔ اب جو نیٹ ورک چلنے والا ہے وہ اعمال صالحہ کا چلنے والا ہے، وہ قرآن کا چلنے والا ہے، جو سر کی طرف کھڑا ہو کے فرشتے سے کہے گا نہیں، منکر نکیر کو اس سے سوال کرو۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق تھا۔ نماز کھڑی ہو رہی ہے اور حسین و جمیل جوان کی صورت میں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ اعمال اللہ ان کو خوبصورت جوانوں کی شکل دے دے گا۔ کہیں روزہ کھڑا ہو رہا ہے، انسان کا دفاع کر رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں، یا تو قتل کا گناہ لے کے جا رہے ہیں، یا کسی کو معافی کا ثواب لے کے جا رہے ہیں، یا کسی کا گلا کاٹ کے اس کا جرم اپنے سر پہ لے کے جا رہے ہیں، یا کسی کی جان بچانے کا اجر و ثواب ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یا خیر کے راستے مسدود کرنے اور بند کرنے کا وبال اپنے سروں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور یا پھر نیکیوں کے ایک انبار لے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ عبداللہ بن ادریس رحمت اللہ تعالی علیہ، نزع کی کیفیت ہے، قریب کے سرہانے میں بیٹی بیٹھ کے رو رہی ہے، ما یبکی کی، کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آگے بڑی سخت مشکل منزل ہے، اس کی فکر ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس فرش پہ، جس فراش پہ، جس بستر پہ میں تمہارے
تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کے حضور، اس بستر پہ میں 4000 قرآن مجید ختم کر کے جا رہا ہوں. بتاؤ یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے؟ اللہ. عامر بن عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، جن کے والد صحابی، دادا زبیر صحابی، دادی اسما صحابی، اور دادی اسما کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پورا خاندان مبارک خاندان ہے، موت کی کیفیت میں ہے، شدید غشی ہے اور تھر تھرا رہے ہیں. مؤذن کی اذان کان میں پڑتی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کے مسجد میں لے جاؤ. حضرت آپ تو گر رہے ہیں، آپ تو اٹھ نہیں سکتے. کہا اٹھا کے مسجد میں لے جاؤ. بلانے والے نے اللہ کی طرف بلا دیا ہے تو میں کیسے نہ جاؤں. اٹھانے والوں نے اٹھایا، چلے نہیں، اٹھا کے مسجد میں لے کے گئے. نماز شروع ہوئی، 1 رکعت ہوئی، رکعت کے سجدے میں گئے، دوسرے سجدے سے حضرت کا سر نہیں اٹھا. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے اللہ کے ہاں چلے گئے. یہ خالی ہاتھ گئے؟ خالی ہاتھ کون گیا؟ دنیا کے 2/3 حصوں کو فتح کرنے والا ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر تکبرانہ انداز سے بیٹھا، اور مسلمان قیدی اس کے سامنے کہتے 3 صفیں بناؤ، ان کی 3 صفوں میں ان کو سامنے کھڑا کرو. مسلمانوں کی 3 صفیں ہیں. جلاد کو حکم ہوتا ہے کہ گردنیں اتارنا شروع کرو. یہ وہ لوگ دنیا کی تاریخ میں ان سے زیادہ ظالم انسان دنیا میں نہیں گزرے، جنہیں پیاس لگتی تھی تو اپنے خنجر کے ساتھ اپنے گھوڑے کی پشت پہ مارتے تھے، خون کا جو فوارہ نکلتا تھا اسے پیتے تھے. ایسے وحشی یہ سائبیریا کے اور منگول کے علاقوں سے نکلے تھے. بغداد کو انہوں نے فتح کیا، پورے 2.5 کروڑ مسلمانوں کے قاتل ہیں. یہ 20 لاکھ مسلمان صرف فتح بغداد کے موقع پر ایک دن میں انہوں نے قتل کیے. جلاد کو حکم ملا سر اتارو، سر اتر رہے ہیں، خون کے فوارے چھلک رہے ہیں، کپ کپا رہے ہیں مسلمان. پہلی صف میں ایک بوڑھا انسان کھڑا ہے، اپنی موت کا منتظر ہے، لیکن وہ صف سے پچھلی صف میں چلا جاتا ہے کہ شاید بچ جاؤں. ہلاکو کی نظر اس پہ پڑتی ہے، پچھلی صف میں گیا. اس صف کی باری آئی، گردنیں اترنا شروع ہوئی، یا اس سے پچھلی صف میں چلا گیا. اب یہ آخری صف ہے، گردنیں اترتی گئیں، یہ کونے میں کھڑا ہو گیا. بابا آخر میں کب کپا رہا ہے. ہلاکو کہتے ٹھہرو، اس کو ذرا قتل نہیں کرنا. بابا جی آپ صف اول میں تھے، دوسری میں کیوں گئے، پھر تیسری میں کیوں گئے؟ بابا کہتے کہ موت کے ڈر سے میں نے چاہا شاید دوسری صف میں بچ جاؤں گا، تمہیں رحم آ جائے گا. تمہارا رحم نہیں آیا، تیسری صف میں گیا. اب من یمنعک منی، اب کیسے بچو گے؟ کون بچائے گا تمہیں؟ اب تو تم تینوں صفیں ختم ہو چکی، تم آخری رہ گئے ہو. وہ کہتے اللہ، اللہ بچائے گا. بس یہ لفظ تھا، ہلاکو کے ہاتھ سے تلوار نیچے گری. یہ متکبر انسان اس تلوار کو زمین پہ گرنے سے پہلے ہوا میں پکڑنے کے لیے یوں نیچے ہوا، پاؤں پھسلا. ایک پاؤں اس سواری کی اس لوہے کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، رکاب، اس کے اندر پھنسا، اور دوسرا نیچے پڑا. تلوار کے گرنے کی جو آواز اور ڈھال کے گرنے کی آواز گھوڑے نے سنی تو گھبرا کے دوڑا ہو. اب پتھروں کے اوپر اس کا سر کچلا، اس کے بدن کی بوٹیاں الگ ہوئیں. لوگ دوڑے، سپاہی دوڑے، لیکن اس کی بوٹیاں اکٹھی کی گئیں. یہ خالی ہاتھ دنیا سے گیا ہے. مجھے بتاؤ نیکی کے اعتبار سے 0 پہ گیا ہے یہ، اور مسلمانوں کے سروں کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر آخرت تک گیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں ایمان پہ خاتمہ اور موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین.